اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ دیکھیں، آپ کائنات پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو یقین آ جائے گا کہ دنیا، یہ سارا کاروبار حیات جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان اس کا بنیادی طور پہ فائدہ اٹھانے والا ہے اور ایک اہم پرزہ ہے اس کا کہ انسان نہ ہو تو کائنات کی پیدائش کا مقصد ہی نہیں پتہ چلتا۔ اگر انسان نہ ہوتا، میں اور آپ نہ ہوتے، تو پھر پھر تو سوال تھا کہ یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی، سوال ہوتا نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آم کون کھائے گا، لوچے کون کھائے گا، خوبانی کون کھائے گا، ہندوانا کون کھائے گا، خربوزہ کون کھائے گا، پھر تو سوال ہوتا نا۔ یہ جانوروں کے لیے تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تربوز اور یہ خربوزے اور یہ سیب اور یہ کیلے اور یہ اسٹرابریز، کہ نہیں، یہ ہمارے لیے بنائے، ہم اس کے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ چاول ہے، یہ پیٹرول ہے، یہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یہ سارے جو کچھ بھی ہیں، یہ گرینائٹ ہے، ماربل ہے، یہ سارے کچھ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیوں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آج کا موضوع ہے۔ تو اس میں میں نے آپ کو بتایا گزشتہ نشست میں کہ آپ کو نبی سے پوچھنا ہوگا، کتاب اور سنت۔ تو جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ نبی نے ہمیں پہنچائی ہے، وَأَنذِرْ بِهِ، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہوا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہرحال جب دیکھیں، اب جو تھوڑا سا میں قریب کر دیتا ہوں اس مضمون کو کہ دنیا میں آپ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوائے، اس سوال کا جواب صرف قرآن اور حدیث سے آپ لیں گے اور کہیں سے نہیں۔ ایک بات پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عظیم الشان مرتبہ دینا چاہتا ہے، ایک انعام دینا چاہتا ہے۔ ہمیں مطلب روح، اصل جو ہم ہیں، اسے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اور وہ انعام ایسا ہے جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت۔ اور وہ کیا ہے؟ ملاقات، رب کی ملاقات۔ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ ملاقات ہوگی تو تقرب بھی ہوگا، نزدیک بھی ہو جائیں گے، ملاقات ہوگی تو دیدار بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے لیے ہمیں بنایا ہے، اور اس کا دیکھیں، میں زیادہ آپ کو اس میں زیادہ دلائل وغیرہ میں نے آپ کو نہیں دے رہا۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ صراط مستقیم، ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں نا، سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلنے سے ہمیں اللہ مل جائے گا۔ سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر اگر ہم چلے، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ کیا ملے گا ہمیں۔ تو آج کل جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ جو آج کی ہماری زندگی ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ کیا بچے ہو گئے اب کہ وہ شادی ہوئی، تعلیم کی یا نہ کی، کاروبار ہوا یا نہ ہوا، گھر بنایا یا نہ بنایا، یہ تو بس ایسی ضروریات زندگی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے نہیں نا۔ آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کاروبار ہے نہیں ہے، یعنی یہ ثانوی چیزیں ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، امتحان ہے یہ۔ لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ اس کا حاصل ہے۔
یہ ایک بات اس پہ ذرا غور کریں نا. دیکھیں جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں، وہ تو ہمارے لیے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ شادی ہوتی ہے، ایسی میں مثال دے رہا ہوں، اتنی اچھی تو نہیں ہے. شادی ہوتی ہے تو یہ تو ایک میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ایک خاندان بنتا ہے. لیکن وہ پھر اس میں ولیمہ بھی ہوتا ہے، رخصتی بھی ہوتی ہے، بارات بھی ہوتی ہے، گھر کی چھوٹی بہت مرمتیں ہوتی ہیں، سفیدی ہوتی ہے اور کمرے سجتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. پھر میوے آتے ہیں، مٹھائیاں ہوتی ہیں، یہ ساری جو ہے تو یہ تو ہیں. مطلب جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہوں گی. جنت سجا لی گئی ہے، وہ اس جنت سجا لی گئی ہے اور اس میں یہ سب کچھ ہوگا، جو کچھ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید. جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے، لیکن ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے. ولدینا مزید لہم فیہا ما یشاؤون. اب یہ تو جنت ہوگی، جو نعمتیں ہوں گی، جو چاہو گے، جو منگواؤ گے. لیکن کیا؟ ولدینا مزید. تو وہ اس کی اب تفصیل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، لیکن اشارات تو موجود ہیں نا. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جو ہیں متقی جو ہیں وہ جنت، باغات، نعمتیں، نہریں، اچھی بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ رب کے دربار میں ہوں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرمانے کی کوشش کرنے کے لیے بھجوایا ہے. جنت کے لیے آپ کوشش کریں، اس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. جنت کے لیے کوشش کریں. دیکھیں آخرت میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی. کچھ لوگ جو ہیں وہ فائدے میں ہوں گے، کچھ نقصان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو اس دن جنت میں داخل کر دیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہیں. ہم تو کامیابی دنیا کی سمجھتے ہیں نا، نہیں. اس دن جو ہے دوزخ سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو دیکھیں جنت، یہ میں آپ کو ویسی یعنی مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. جنت کو، جنت کمانے کے لیے ہم آئے ہیں، دنیا کی کمائی کے لیے نہیں آئے. وہ ضروریات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دنیا کے استعمال کے ذریعے آپ جنت کمائیں گے، دنیا کو چھوڑیں گے نہیں. یہی جو ہم زندگی گزارتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کریں، شادی کریں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف بن جائے، جو مرضی آئے بن جائے، امریکہ کے صدر بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کو جنت کمانی ہے اسی استعمال کی، دنیا کے استعمال سے آپ نے جنت کمانی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ اچھے اخلاق، آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، جنت آپ کی ہے. اپنے آپ بہترین اخلاق، اپنے اخلاق کو بہترین کر لیں. اب بہترین اخلاق کا طریقہ قرآن میں ہے. وہ کیسے؟ وہ تو رسول نے پھر بتایا ہمیں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. اپنے اخلاق کو بہترین کر لیں، کوشش کریں، تو جنت آپ کی ہے. پھر اس میں تو کوئی وہ ہے نہیں. اخلاق، قرآن. اما عائشہ کے پاس ایک تابعی آئے، حضور کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اما جان بتائیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا. تو اما جان نے واپس سوال کیا سائل سے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. کانا خلقہ القرآن، کا خلق قرآن تھا.
تو قرآن اخلاق ہے، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے قرآن. بس آپ اپنے قرآن، آپ بولتا قرآن بن جائیں تو آپ کے اخلاق پھر یعنی آپ اپنی معراج کو پہنچ گئے. تو یہ طریقہ کار ہے، اور بات کریں گے انشاءاللہ، یہ تو بات ہوتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.